السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل وقتاً فوقتاً امت کی رہنمائی اور رہبری کے اور دینی مسائل کو لے کر مختلف علماء کرام کے بیانات کے ذریعے آپ حضرات کے بیچ میں آتا رہتا ہے۔ کیونکہ اب باران رحمت ماہ مبارک کا مہینہ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اس ایام کو، اس موقع کو، اس مبارک مہینے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے جڑے کچھ فقہی مسائل یا بارہا ہم ان کے بارے میں سن چکے ہیں، مگر پھر بھی وقتاً فوقتاً نیا مسئلہ، نئی شرارتیں جو سامنے آتی ہیں شریعت کے مسائل کو لے کر، انہی کو لے کر میں آج آ پہنچا ہوں مفتی حضرت مولانا مفتی حافظ سید قاسم علی زاہد اشاعتی صاحب کے پاس، امام و خطیب مسجد عثمانیہ کنگ کوٹھی حیدرآباد۔ میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ایک سوالوں کی طویل قطار، آج کل جو سوشل میڈیا کے ذریعے شرارتیں کی جا رہی ہے، مفتی صاحب میں وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھے سوالوں کی طرف رخ کرتے ہوئے، جیسے کہ رمضان نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے چیز یہ آتی ہے کہ مجھے روزہ رہنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے۔ جب بات زکوٰۃ کی آئی تو میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ تحقیق شدہ مدرسوں کا اگر ہم رخ کر رہے ہیں تو نام نہاد جو مدرسے رجب سے جو آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بقرہ عید کے بعد جو بند ہو جاتے ہیں، ان مدرسوں کو دے، یا پھر تحقیق شدہ مدرسوں کو دے، یا پھر وہ نام نہاد چیریٹیبل ٹرسٹ جو کہ رمضان میں ہی دکھتی ہیں پھر رمضان کے بعد نہیں دکھتی ہیں، تو ہم اپنی زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ہم اس الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی کے ذمہ دار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ دین کی خدمت کے خاطر وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے آتے رہنا اور آپ لوگوں کی دین کی اسلامی فکر کرتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، الحمدللہ۔ محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، جو سوال آیا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کس کو ادا کریں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے اکثر دینے والوں کو بہت زیادہ نا امید بھی کیا ہے۔ دینے والے دل کھول کے جب دینا بھی چاہتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں جو بہت سارے ڈھنڈورے بھی پیٹتے ہیں اور بہت سارا رونا دھونا بھی کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے دینے والے کو دینا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنا مال لے کے جا کر خود اسلام کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق یہاں تک آئی ہے کہ زکوٰۃ یہ اسلامی نظام ہے کہ اس میں رہنے والوں میں جو بالکل خستہ حالت میں ہو گئے ہیں اور ناداری کی اور بالکل مسکینیت والی حالت میں چلے گئے ہیں، ان کو اتنی زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ وہ خود سال بھر میں اتنا زیادہ وہ لوگ ترقی کرے کہ وہ لوگ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دے سکیں۔ یہ اصل اسلام زکوٰۃ کی جو ہے نا دینے کا منشا تھا اور زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں 82 جگہ پر 82 ٹائمز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُونَ الزَّكَاةَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اس طریقے سے 82 ٹائمز تذکرہ کیا، 82 مرتبہ تذکرہ ہوا۔ یہ تو نماز کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ 82 مرتبہ سے زیادہ ہے۔ یہ زکوٰۃ فرض کی بات کر رہا ہوں میں، اور جو صدقات ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے نظام کی اتنی توجہ دلائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی توجہ دلائی۔ صحابہ اکرام نکلتے تھے زکوٰۃ کے لینے کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو بڑھایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے تو اس وقت سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا تھا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے تھے کہ کوئی اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، دور نبوت میں، ایک رسی بھی اگر دیتا تھا زکوٰۃ کے نام پر
اور وہ اس کو دینے سے انکار کرے تو میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. آپ غور کریں کہ زکوٰۃ کتنی محتم بالشان چیز ہے اور کیسا بہترین جو ہے نا فریضہ ہے. 5 فرائض میں اسلام کے ارکان اسلام میں زکوٰۃ، نماز، روزہ، پھر تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے ذمے یہ فریضہ رکھا ہے. تو اب یہ زکوٰۃ جس طریقے سے حج اکثر لوگ ادا کرتے ہیں، میں سب سے پہلے نماز کو لے لوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، ایک بندہ 70 سال تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایک بندہ 100 سال تک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 100 سال تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سال تک اور 100 سال تک ایک بندہ نماز پڑھے، اپنا اتنا وقت لگائے، وضو کرے اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آ کے آپ کے لیے وقت دے اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کیسا انصاف ہوا؟ کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ جب تلاش کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 100 سال تک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو رکوع کس طریقے سے کیا جائے نہیں معلوم، سجدہ کس طریقے سے کیا جائے نہیں معلوم، اور ارکان نہیں معلوم، اس کو فرائض نماز نہیں معلوم اور واجبات نماز نہیں معلوم اور سنن نماز نہیں معلوم. جب اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہی نہیں ہے تو نماز ادا کیسے ہوگی؟ نماز ادا نہیں ہوگی. ٹھیک اسی طریقے سے 100 سال تک نماز پڑھنے والے کے متعلق سوال والا کے رسول نے فرمایا اس کے مسائل نہ جاننے کی بنیاد پر اس کی نماز اس کے ایک سر کے ایک بالش کے اوپر تک بھی نہیں جاتی. ٹھیک یہی مسئلہ حج کا ہے. اکثر لوگ حج کو جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے تو آ جاتے ہیں 2 کپڑے لپیٹ کر، لیکن اس کے جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، جو سنن ہے، جو مستحبات ہے، جو آداب حج ہے، وہ اس سے وہ ناآشنا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا حج ادا نہیں ہوتا. یہ ہے تیسرا فریضہ. نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد زکوٰۃ. زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کا بھی یہی ٹھیک معاملہ ہے. اپنے مال میں سے 2.5% نکالنا ہے. کن لوگوں کو نکالنا ہے؟ کن لوگوں کو ادا کرنا ہے؟ اکثر لوگ زندگی بھر زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے جس طریقے سے نماز کے لیے ارشاد فرمایا، ٹھیک وہی فریضہ زکوٰۃ کا ہے. مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال تک نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی بغیر ارکان اور فرائض اور واجبات کو جانے ہوئے، ٹھیک ایسے ہی اگر زکوٰۃ کے مسائل، فضائل، کہاں پر دینا، کیسے دینا، اگر معلوم نہیں کر کے، تحقیق نہیں کر کے ہم ادا کریں گے تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. 100 سال تک نکال لیں، چاہے ہو لاکھوں روپے ان کی زکوٰۃ بن رہی ہو، نکال لیں گے، وہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اکثر لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کہاں دینا چاہیے، آپ کا سوال ہے. تحقیق کرنے کے بعد اکثر لوگ بلا تحقیق کے آج کل کے چلنے والے ٹرسٹوں میں دے رہے ہیں. ٹرسٹ میں دے رہے ہیں. دیکھیے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، اور وہ صرف ایک ہی آدمی کو ذمہ دار بنا دے رہے ہیں. ایک آدمی کو، یعنی وہ اپنی من مرضی سے، اپنے منشے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق وہ جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے لاکھوں لوگوں کی زکوٰۃ کو استعمال کر لے. اور وہیں پر پھر کئی ایسی بیوائیں، کئی ایسے یتیم، کئی ایسے نادار اور کئی ایسے مسکین اور کئی ایسے مدارس جو کہ اصل زکوٰۃ کے دینے کا حقدار ہے. اصل زکوٰۃ جو دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفہ چلتا تھا، صفہ صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک کے بالکل پیچھے ایک حجرہ ہے، ابھی بھی بنا ہوا ہے، چبوترا. وہ چبوترے کے اوپر فقراء صحابہ بیٹھا کرتے تھے. 70 سے زائد صحابہ اکرام تھے، تو وہ وہاں پر رہا کرتے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی صحابہ کو بھیجتے تھے لوگوں کے درمیان، اور وہ خاص طور پہ رمضان میں نکلتے تھے، جن کو آج کے زمانے میں سفیر کہا جاتا ہے، سفرا. صحابہ اکرام، حضرت عمر فاروق بھی نکلے، حضرت ابوبکر صدیق بھی نکلے، حضرت عثمان غنی بھی نکلے. دوسروں کے پاس جاتے اور 2.5% کا سوال کرتے کہ جو تمہارے اوپر فرض ہے وہ ادا کرے. وہ لے کر آتے اور اس کے تحت مدرسہ چلاتے تھے. صفہ صحابہ یہ زکوٰۃ کی بنیاد پر چلتا تھا. تو آج کل اکثر لوگ
بھئی دے کوئی بات نہیں، اس میں کا کچھ حصہ کسی اگر ٹرسٹ میں ہم دیں تو کہیں پر فلڈ آئے، یہ تو ایک سلطانی آفت ہے، آسمانی سلطانی آفت ہے، وہ کبھی آئے گی، اکثر تو رہے گی نہیں. اور کسی نادار مجبور کو اتنی زکوٰۃ دو کہ وہ مالدار ہو جائے اور آئندہ سال سے پھر وہ بھی خود زکوٰۃ دینے والا صاحب نصاب بن جائے، تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی حالت نہیں رہے گی. تو وقتی طور پر جس کی کوئی حالت ہے اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا یہ بالکل نامناسب بات ہے. ہمیشہ جو چلنے والے ہیں یہ دین کے قلعے ہیں، جہاں پر دین کی خدمت صحیح معنوں میں ادا کی جا رہی ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم ادا کی جا رہی ہے. میں یہاں پر یاد کروں گا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کو، کہ آپ کے پاس جب کبھی سفرا آتے تھے تو مساجد میں، مکاتب میں، اور جو ہے نا مالداروں کے پاس جاتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم زکوٰۃ نہیں دینا مت دو، اعلان کر دو بولتے تھے، زکوٰۃ اگر تم نہیں دینا چاہتے مت دو، کوئی بات نہیں، اگلے 50 سالوں کے اندر تمہاری ہی اولاد کوئی مرتد ہوگا، کوئی زندیق ہوگا، کوئی بددین اور بے دین ہوگا، اور کوئی فاسق ہوگا تو کوئی فاجر ہوگا، اور کوئی کافر اور مشرک ہی ہوگا. آپ دیکھیے، اندازہ کریں، زکوٰۃ اگر مدارس کو ہم نہ دیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 سال کے بعد آپ دیکھ لیں، یہ ادارے ہیں، یہ مدارس ہے، یہ دین کے قلعے ہے، یہاں پر بنیاد بنتی ہے، یہاں پر اگلا معاشرہ تیار ہوتا ہے، دین کی حفاظت کے یہ قلعے ہے. یہاں سے جو تیار ہوں گے وہ مساجد کے ائمہ بنیں گے، وہی مساجد کے خطبہ بنیں گے، وہی جو ہے نا ایسے مدارس کو تیار بھی کریں گے، وہاں پر تعلیم دیں گے، اور وہی پھر جو ہے نا دوسروں کی خدمت بھی انجام دیں گے. اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں کورونا وغیرہ آیا تھا، کئی ایسے لوگ جس میں علماء حفاظ ہے، غیر اور اپنے کسی کو نہیں دیکھ رہے، بس انسانیت کے ناطے لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں لوگوں کے بیچ، راشن کے کٹس تقسیم کر رہے ہیں. یہ جو اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں یہ مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں، بے شک یہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے. عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے حیا کی تعلیم جو دی جاتی ہے، یہیں سے ایسے نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے جو باہر جا کر یہ دین کی خدمات انجام دیتے ہیں. تو لہذا سوال یہ تھا، جس کی تفصیل تھوڑی سی لمبی ہو گئی، سوال یہ تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو کہاں ادا کریں. تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے ایسے چند افراد کی کہ یہ بیوہ ہے اور مستحق ہے، ان کے گھر میں 3-4 چھوٹے بچے ہیں جن کو پالنے کے لیے ان کا باپ بھی نہیں ہے، اور بیوی ہے اس کا شوہر نہیں ہے، اور یہ پردے کی وجہ سے یہ باہر بھی نہیں نکلتی ہے، ایسے تحقیق یافتہ آپ کے پاس افراد ہیں، ان کو دیں. قرآن کریم فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. اور قرآن کریم آگے فرماتا ہے وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. یہ قرآن کریم کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ بھئی ہم کس کو دیں. تو یہ ساری تفصیل ہے. اگر آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے کہ یہ ایسے مجبور ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہے، غریب میں ایسی تحقیق کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے اور تحقیق نہیں کرتے. بلا تحقیق کے کیس مانگنے والے، جو در پہ آنے والے فقیر اور غریب ہے، ان کو تو بغیر کسی اس کے میں بول رہا ہوں، یہ لوگوں کو دینا جو ہمارے گھروں پہ آ رہے ہیں، ہمارے دروازوں پر آ رہے ہیں، یعنی مدارس سے ہٹ کے، کوئی اور سفرا سے ہٹ کے، کوئی غریب کا بھیج ڈال کے اور فقیر کا بھیج ڈال کے آ رہا ہے، ان کو تو پیسے دینا یہ گناہ ہے. اور زکوٰۃ اگر ان کو دیں گے تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ بھیک مانگنا یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے. قرآن کریم بھی اس کو منع کرتا ہے، حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے، بھیک کسی کے سامنے نہیں مانگنا چاہیے. اور ان کو آپ کتنے ہی دے دیں، یہ فقیر جو پروفیشنل ہے، یہ روزانہ کے جو ان کا زندگی بھر کا یہی معمول ہے. میں یہاں پر آپ کی بات کو روکتے ہوئے مفتی صاحب ایک بات یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا. تحقیق شدہ رپورٹ ہے، دوسرے اسٹیٹ کے مساجد سے ائمہ اکرام، فقہاء اکرام کے فتاوے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے اگر اسٹیٹ سے کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہ دیں. وہ اچھے خاصے مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنا ذاتی بنگلہ ہے، ذاتی گاڑیاں ہیں. بات یہاں مفتی صاحب کی یہ چل رہی تھی کہ گھر پر اگر کوئی آ کے دستک دے زکوٰۃ کے نام پہ، مدارس علماء کرام کے علاوہ، مدارس کے اساتذہ کے علاوہ ہٹ کے کوئی آتا ہے تو ان کو زکوٰۃ ہم کو نہیں دینی چاہیے، ان کو زکوٰۃ ہم کو نہیں دینی چاہیے. ثواب کمانے کی نیت سے ہم دیتے تو ہیں، لیکن ثواب تو درکنار گناہ ہوتا ہے الٹا، کیونکہ آپ کو تحقیق کرنا چاہیے تھا. اب وہ یوں کہے کہ بھئی میں فلاں جگہ کا ہوں،
ہاں اب اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل اگر آئے اس کو دھتکارو مت، اس کو ویسے ہی واپس مت کرو. تو 10-5 روپے آپ اس نیت سے، صدقے کی نیت سے دے دیتے ہیں، وہ بات الگ ہے. زکوٰۃ کے مسائل بڑے باریک ہیں. صدقہ فرض نہیں ہے، صدقہ نوافل میں آتا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہے. تو فرض کو بغیر مسائل کے معلوم کیے ہوئے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس کے سنن کیا ہے، یہ معلوم کرے بغیر اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ زندگی بھر زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان غربا اور مساکین فقراء کی اگر تحقیق ہمارے پاس نہیں ہے، تحقیق ہمارے پاس، اور تحقیق کے نام پر میں ایک جواب یہ بھی دے دوں کہ تحقیق آپ کے پاس یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک بیوہ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں تو ادا ہو جائے گی؟ اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ اس کے پاس 3 چیزوں میں سے 33,000 روپے سے زیادہ اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے. سونا چاندی ملا کر کے 33,000 روپے نہ ہو، مال تجارت ملا کر کے نہ ہو، نقد مال ملا کر کے نہ ہو، اس کے پاس نہ ہو یہ 3 چیزیں، یعنی 33,000 روپے اپنی ضروریات سے زیادہ اس کے پاس نہ بنتے ہوں تو اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. بڑی باریک بات ہے، اس کو یعنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ان کو پھر ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے تو ہم اپنے مال کو ادا کریں گے مدارس کو. اب اس زمانے کے حساب سے جیسے آپ کے سامنے حافظ صاحب نے سوال کیا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بہترین مرکز، سب سے بہترین جگہ جہاں پر ہم اپنی زکوٰۃ کو دیں وہ مدارس اسلامیہ ہے، کیونکہ یہ دین کے قلعے ہے. یہاں پر دین کی اشاعت ہوتی ہے، یہاں پر نفوس کو بنایا جاتا ہے، یہاں پر اشخاص کو تیار کر کے امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو سب سے پہلا اول درجہ اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بات بھی ہمارے اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ ساری کی ساری حکومتیں ہوں یا لوگ ہو، اگر دشمن بنے ہوئے تو مدارس اسلامیہ کے، اگر ہم اپنے ہو گئے تو جو ہے نا بہت اچھی بات ہو سکتی ہے مدارس اسلامیہ کے لیے. تو بہرحال پچھلے 3-4 سال میں جو کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس میں بہت سارے لوگوں کے لیے قرضے وغیرہ ہو گئے ہیں، تو آپ تحقیق کر کے جہاں پر دین کی خدمات انجام دی جا رہی ہے، جہاں پر اسلام کی بول بولے جا رہے ہیں، جہاں پر احادیث اور قرآن کریم کی صدائیں بلند کی جا رہی ہے، تحقیق کر کے وہاں پر ہم اپنی زکوٰۃ کو لے کر جائیں اور وہاں پر جا کر کے دیں. اس کو بھی تحقیق کے ساتھ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے آئیں لوگ تب ہم دیں، یا پھر ہمارے اوپر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا تو ہم لے کے جا کر دیں. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے اور فرض یہ ہمارے اوپر کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. وہ آتے ہیں تو ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے کہ ہمارا فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں، ہمارے در پہ آپ آ رہے ہیں. باقی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لے کے جا کے دیں اور اپنی زکوٰۃ کو تقسیم نہ کریں 10-15 جگہ کہ بھائی فلاں جگہ بھی تھوڑی سی دے دو، فلاں جگہ تھوڑا سا دے دو، فلاں جگہ تھوڑا سا دے دو، بلکہ یک مشت جتنی زیادہ ہو سکتی ہے جو بھی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مکمل طور پر ایک ایک ادارے کو دے کر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے، تاکہ وہاں سے دین کے قلعے یہ مضبوط رہیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی دین کی اشاعت اور بقا رہے. ایک اور سوال، آخری سوال میں یہ بھی بڑا دیکھنے میں آ رہا ہے مجھے صاحب کہ میں اتنا زیادہ مصروف ہوں، میں صبح 8 بجے جو جاتا ہوں تو رات میں 10 بجے آتا ہوں، کیا کرنا، کیسا جا کے دینا زکوٰۃ سمجھ نہیں آتا ہوں. انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ دیکھا میں، منی کٹ زکوٰۃ سو اینڈ سو اسٹور، فیس بک پہ بھی دیکھا میں ایک منی کٹ زکوٰۃ، فل کٹ زکوٰۃ، تو میں ان کو فون کر کے اپنی زکوٰۃ دے دیا. تو کیا یہ ایسا آن لائن جو آج جو عام طور پہ ایک نام نہاد چہرے بن گئے، پھر سیلیبریٹیز بننے کے بعد عام طور پہ لوگ، اب مثال کے طور پہ میرا خود کا یوٹیوب چینل ہے، اگر میں یہ اپیل کر دوں کہ آپ کی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہم لوگوں میں لے جا کے دیں گے، تو کیا ایسا دے دینا بغیر کسی تحقیق کے اور ان کو دے دینا، آن لائن خالی سنے نا نمبر دے کے دے دیے، تو کیا ایسا بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں ادا ہو جائیں گی یا پھر نہیں ادا ہوئیں گی؟ محترم ناظرین کرام، بہت ہی اہم سوال ہے زکوٰۃ کے عنوان پر. بلا تحقیق کے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. یہ زکوٰۃ ہے اصل اسلامی نظام کو مضبوط کرنے اور مسلمانوں کو خاص طور پہ جو اپنی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے.
آپ اس بات کو خاص طور پر سمجھیں کہ کسی غیر کو میں نے اپنی زکوٰۃ دے دی تو کیا مفتی صاحب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کے مصارف میں سے غیر کو دینا ہے ہی نہیں. غیر کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی. یہ بات آپ تحقیق کر لیں. اب میں مصروف کتنا ہی رہتا ہوں لیکن فرائض جو میرے اوپر فرائض ہے اس کو چھوڑ کے میں اپنی مصروفیات گناؤں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے کہ آج اگر آپ کی مصروفیات کی وجہ سے اجالا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ کی زندگی میں اندھیرا آنے کے لیے دیر نہیں ہوگا. تو فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی مجبوری نہ سنائے. اکثر ایسی چیزیں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کئی ایسے غیر لوگ کڈس کے نام پر لوگوں کی زکاتیں لوٹ رہے ہیں. غیر لوگ اور اسلام ہی کے خلاف جو ہے نا اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے. وہ تو دے دیں گے جو کٹ بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کٹ بنا کے دے دیں گے لیکن اس کا جو منافع ہے وہ جو ہے نا وہ استعمال میں لگائیں گے اسلام کے خلاف. اور میں آپ کو بتاتا ہوں صرف کٹوں کی تقسیم کر دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ زکوٰۃ ہے 2.5%. اس کو متعین کیا گیا ہے لامحدود کے لیے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال. قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون. وہ لوگ آپ سے عنقریب سوال کریں گے کہ ہم کتنا خرچ کریں. کہیں پر فرما رہا ہے قرآن کریم الذین ينفقون فی سبیل اللہ. کہیں پر فرما رہا ہے الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. کہیں پر فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم. کہیں پر کچھ اور کہیں پر. قرآن کریم اکثر جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خرچ کرو. یا اللہ کتنا خرچ کریں آخر. وہ لوگ آپ سے عنقریب سوال کریں گے. اب آیا سوال کہ وہ لوگ آپ سے عنقریب سوال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو. کتنا خرچ کریں آخر؟ قرآن کریم اسی کا جواب دے رہا ہے قل العفو. جو اپنی ضروریات سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کرو. سبحان اللہ. جو اپنی ضروریات سے زیادہ ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے رکھیں. اپنی بیوی بچوں کے لیے شادی بیاہ کے لیے حج وغیرہ کا وہ ہو اس کے لیے رکھیں لیکن اپنی ضروریات سے زیادہ ہو. جتنا چاہے خرچ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ ایسے کٹس کے لیے جو آن لائن بنا کر کے لوگ بھیج رہے ہیں یہ اس کے پیچھے کوئی باضابطہ کوئی تنظیم کوئی آرگنائزیشن کوئی یہ نہیں ہوتا. بلکہ اگر مثال کے طور پہ مجھے کچھ ایڈیٹنگ آ رہی ہے تو مجھے پیج بنانے کے لیے دیر نہیں لگے گی. بے شک پیج بنانا مجھے دیر نہیں لگے گی. میں ایک بناؤں گا کوئی ایک فوٹو اور اس کے اوپر میں کٹس کے جو ہے نا لکھ دوں گا کہ بھائی 1000 روپے کا ایک کٹ ہے 2500 روپے کا ایک کٹ ہے 5000 روپے کا. اس میں ہم اتنا چاول دیں گے اس کا یہ روپیہ ہوگا اس کا یہ روپیہ ہوگا. بنانا آسان ہے. اب میں آن لائن پہ ڈال دوں لوگوں کیا معلوم اس کے پیچھے میں ہوں یا کون ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو ایڈیٹنگ آئے وہ ڈال دیں گے. تو یہ لوگ احمق ہے. یہ لوگ عقل سے پیدل ہے. یہ لوگ فرائض ادا نہیں کرنے والے ہیں. فرائض میں کوتاہی کرنے والے ہیں. جو لوگ ایسے لوگوں کے بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنی زکوٰۃ اپنا مال جو ہے نا یہ لوگوں کو آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ جو خاص طور پر ہندوتوا کی جو بہت ہی خطرناک جو ہے نا کچھ جماعتیں ہیں. میں کھل کے کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ غیر کو دینے سے ادا نہیں ہوتی. یہ تو ہم کو بھی معلوم دوسروں کو بھی معلوم ہے. لیکن پیٹھ پیچھے چھپ کے وہ لوگ ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ وہ ایڈٹ کر کے کچھ فوٹوز بنا کے آن لائن ڈال رہے ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھ کر اس کو جو ہے نا اپنی زکوٰۃ لے کر کے غیروں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. یعنی یہ اسلامی نظام جو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے مسلمانوں میں جو کمزور ہے اور بالکل نیچے درجے کے ہیں ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے تھا کہ آئندہ سال وہ لوگ بھی زکوٰۃ دینے والے بن جائے صاحب نصاب بن جائے. اس کے بجائے جو ہے نا ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو کٹوں کی تقسیم سے کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور خاص طور پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے ہم مدارس کو اس کا مرکز سمجھیں اور سب سے زیادہ غریب نادار مجبور بچے وہاں پر پڑھتے ہیں مساکین رہتے ہیں. ان لوگوں کو ہیرا بنانے کا کام ان لوگوں کو اسلامی اسکالر بنانے کا کام مدارس یہ جو ہے نا انجام دے رہے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کو دہراتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم زکوٰۃ لینے کے لیے مساجد کو جاتے ہیں مدارس کے لیے تو وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو آپ نے جھٹ سے فرمایا تھا آپ کی آپ بیتی میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ خط مساجد میں دے دیں اور عام لوگوں کے اندر اعلان کرا دیں کہ تم اپنی زکوٰۃ ادا نہ کرو کوئی بات نہیں
آئندہ 50 سالوں میں آپ نے کچھ تفصیل بھی اس کی فرمائی تھی کہ ہم علماء جو مدارس میں کام کر رہے ہیں، کوئی چاول بیچ لے گا، کوئی کچھ اور نوکری کر لے گا، کوئی کھیتی باڑی کر لے گا، کوئی کچھ اور کر لے گا، جس کو جو کام آتا ہے وہ کر لے گا، ہم مدارس وغیرہ چھوڑ دیں گے. پھر آئندہ 50 سال کے بعد تم اپنی اولاد میں دیکھنا، نسل میں دیکھنا، کوئی زندیق ہوگا، کوئی کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی فاجر ہوگا اور کوئی فاسق ہوگا. اس طریقے سے تمہاری اولاد اور آل نسل ہوگی. تو دین کی جو بقا ابھی باقی ہے، یہ جو اسلامی معاشرہ ابھی بھی نظر آتا ہے، رمضان کے اوپر جو رمضان کی بہار نظر آ رہی ہے، مساجد میں جو کچھ بہار نظر آ رہی ہے، یہ مدارس اسلامیہ ہی کی دین ہے، باقی کسی اور کی دین نہیں ہے. تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیتوں کی روشنی میں اور احادیث کی ان روشنی میں اور علماء کرام کی ان اقوال کی روشنی میں ہم اپنی زکوٰۃ کا مصرف مدارس دینیہ اور اسلامیہ کو سمجھے اور تحقیق کر کے جہاں پر دین اسلام کا امانت داری کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تحقیق کر کے ہم ان اداروں میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں. بالکل مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اہم مسائل جو سوشل میڈیا کے ذریعے بینی کٹ کے نام سے پھیل رہا ہے، آپ نے اس کو روک تھام کرنے کی، اور اس کے ذریعے اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ کے بڑے باریک مسائل پر آپ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی. انشاءاللہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زکوٰۃوں کو ادا کریں گے. آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم نے آپ حضرات کے بیچ کل ایک پروگرام شیئر کیا تھا، کل ایک ویڈیو شیئر کیا تھا، آپ کی زکوٰۃ کا مستحق کون، جہاں پر ہم نے کچھ تحقیق شدہ مدرسوں کے نمبرات ناموں کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو اگر آپ اپنی زکوٰۃ ان مدارس اسلامیہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو آپ ان پر فون کر کے ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو کال کریں، اور فون پے، گوگل پے، آن لائن سروسز بھی ان نمبرات پر موجود ہے. اب وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عنوان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ. آپ کے سوال جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچانا ہمارا کام. اب مجھے دیجیے اجازت، اور اپنے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. وقت تو چلا ہے آپ سے اجازت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.